سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جو ایک خوبصورت سوچ دی جا رہی ہے وہ کمانے کے بارے میں۔ ہم دنیا کے لحاظ سے یہ دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی ساری زندگی اتنا پیسہ کمایا، اتنی جائیداد بنائی، اتنی وراثت بنائی، ایون یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت نام کمایا، اس نے بہت شہرت کمائی۔ اس کے برعکس جو آخرت کا کانسیپٹ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان نیکیاں کماتا ہے، اللہ کی رضا کو کماتا ہے، تو گویا کہ انسان اپنی زندگی میں مسلسل کسی نہ کسی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو محض اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو محض اپنی دنیا کو بنا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کمائی میں گزر رہا ہے، اور پھر کمائی کے ساتھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری بات ہے، کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی زندگی کی کوئی نہ کوئی کوشش ہے، کوئی اسٹرگل ہے، کوئی محنت ہے جس پہ وہ لگا ہوا ہے، اور وہی اس کی کمائی ہے۔ لہٰذا ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ روزانہ اپنے دن میں کیا کماتا ہے، اس نے کتنی دنیا کمائی اور اس نے کتنی آخرت کمائی۔ پھر دنیا میں تو ہم ایک دوسرے سے سوال کر بھی لیتے ہیں، ماں باپ اولاد سے کہتے ہیں کہ تم نے اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، تم نے کیا کمایا، تم نے کیا کیا۔ ایون اولاد بھی ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی کیا کمایا، آپ نے کیا کیا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ ہر انسان سے صرف اس کی اپنی ذات کا سوال کیا جائے گا، کوئی کسی دوسرے سے کسی بارے میں سوال نہیں کر سکے گا۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سب اپنے اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آ جاؤ، اور میں تمہیں اس دن یہ کہہ دوں کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا ہو تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا اس دن یہ دیکھا جائے گا کہ انسان کتنا کما کے جو ہے وہ آخرت میں لے کر آیا ہے۔ پھر آیت نمبر 135 سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ گے یا پھر تم نصارہ ہو جاؤ گے تو تہتدوا کا لفظ ہے باب افتعال سے کہ پھر تم واقعی ہدایت چاہنے والے ہو جاؤ گے، یعنی کہ ہدایت کا چاہنا کسی کی طلب اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ اگر وہ یہودی ہونا چاہتا ہے یا پھر وہ نصارہ ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اصل دین جو ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ تمام مذاہب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور جوڑتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ حنیفہ لفظ جو ہے وہ حنفا سے ہے، اور حنف کہا جاتا ہے کہ وہ راستہ جو سب سے ہٹ کر ہو، الگ ہو، مختلف ہو اور بالکل اسٹریٹ راستہ ہو، جبکہ اس کا متضاد لفظ جنف آتا ہے، اور جنف کا مطلب ہوتا ہے جو اصل راستے سے پھر جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں حنیفاً یہاں پہ حال بن رہا ہے جو کہ بہت خوبصورت معنی دے رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ جب انسان کسی ایک سیدھے راستے پر نہیں ہوتا، ایک سیدھے دین کے اوپر نہیں ہوتا، پھر وہ بہت ساری خرافات کا اور بہت ساری رسومات کا اور بہت سارے معاشرتی دباؤ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے حالات ہیں۔ لہٰذا ہم زندگی میں بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جو کہ صرف برادری کے، خاندان کے، رسومات کے، ماحول کی وجہ سے ہم ان کے پریشر میں آ کے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہیں گی، رسمیں یہ ہوتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ایک سیدھا دین یا ایک سیدھا راستہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی ایک سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہو تو پھر آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، برادری کیا کہتی ہے، رسم کیا کہتی ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا دین کیا کہتا ہے، میرا اللہ کیا کہتا ہے، اور یہ بات انسان کو بہت ہلکا پھلکا کر دیتی ہے، بہت ریلیکس کر دیتی ہے، جو ایکسٹرا بوجھ ہمارے اوپر ہوتے ہیں ان سے ہمیں آزاد کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک سیدھا راستہ جو آپ کو بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے غلط راستے ہوتے ہیں ان سے آپ کو بچا لیتا ہے۔ پھر یہاں پہ آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو شرک کی نفی کی بار بار ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں جو ہے وہ مناسبت کی جاتی ہے؟ بڑی اہم بات کہ ایک تو شرک ظاہری ہوتا ہے جو بتوں کا شرک ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہر طرح کا شرک جو ہے وہ موجود تھا۔ ہم جب سورہ انعام پڑھتے ہیں تو ساری تفصیل وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ تقریباً 50,000 ان کے معبود تھے جنہوں نے بنائے تھے، اور پھر وہاں پہ ایک قبائلی سسٹم تھا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک خاص بت ہوا کرتا تھا، اور پھر ایک بہت بڑا بت ہوتا تھا جو کہ پہاڑوں کے اوپر نصب ہوتا تھا۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ وہ بت ایسے ہوتے تھے جیسے ہمارا 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، ایسے ان کے بتوں کے جو تھے وہ اسٹیچز تھے کہ یہ چھوٹا بت ہے، یہ اس سے بڑا بت ہے، یہ اس سے بڑا بت ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو 3 طرح کے بت تھے وہ سورج، چاند اور ستاروں کے بنائے جاتے تھے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک کی نفی کی کہ میں ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا رب نہیں مانتا۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں ایک باطنی شرک بھی ہوتا ہے، اس میں خاندان کا شرک، معاشرے کا شرک، قبائل کا شرک، ذات کا شرک، محبتوں کا شرک، اولاد کا شرک، یہ سب چیزیں بھی بعض اوقات جو ہیں وہ شرک کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہیں۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے، کیونکہ ان کے دور میں جو ہے وہ دو طرح کے جو تسلط تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ ایک تو یہ کہ آباء و اجداد کا ہولڈ بہت ہوتا تھا، اور دوسرا یہ کہ قبائلی سسٹم کا بہت ہولڈ ہوتا تھا۔ تو آپ نے دونوں سے جو ہے وہ بیزاری کی۔ آپ نے کہا کہ میں تمام قبیلوں کے شرک سے جو ہے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، میں کسی قسم کا پریشر قبول نہیں کرتا، اور سب بتوں کو آپ نے جا کے دلیری کے ساتھ جو ہے وہ بت خانے میں توڑ دیا۔ پھر آپ نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک نمرود کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے یہ بھی ایک شرک ہوتا ہے، میرا باس، میرا حکمران، میرا مالک، آپ نے اس کی بھی نفی کر کے دکھا دی۔ اور سب سے مشکل جو شرک ہوتا ہے وہ انسان کے اندر محبتوں کا، جذبات کا شرک ہوتا ہے۔ تو آپ نے اولاد جیسی پیاری نعمت کو بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک بن سکتی ہے، جسے انسان شریک بنا لیتا ہے، تو آپ کی زندگی میں اس کی جو ہے وہ نفی نظر آتی ہے۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے شک وہ جتنی بھی نافرمان قوم تھی لیکن وہ مشرک تو نہیں تھی، اپنے دور کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتی تھی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان کا شرک کیا تھا؟ یہود کا شرک فخر تھا، وہ اپنے سے اعلیٰ کسی کو نہیں سمجھا کرتے تھے، جبکہ نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی سے ہم لوگ بالکل معصوم ہو چکے ہیں، گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ ان دونوں قوموں کا اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے جو شرک تھا، تو گویا کہ ان کے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو نہ ہمیں یہود جیسا کوئی شرک نظر آتا ہے، نہ ہمیں نصارہ جیسا کوئی شرک نظر آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 136 میں کہا جاتا ہے کہ قولوا کہو آمنا باللہ، کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو گویا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں قولوا کہو، اپنی زبان سے کہو، گویا کہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، قولوا بھی جمع کا صیغہ ہے، آمنا بھی، کہ سب مل کر اجتماعی طور پہ بھی اپنے ایمان کا اظہار کیا کرو۔ پھر اگر انسان ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر ایمان تو ایک جامد چیز بن جاتی ہے، یعنی کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے آیت مبارکہ میں آمنا کے بعد وما انزل الینا، انزل کا ذکر کیا گیا کہ جو کچھ نازل ہوا ہے آسمان سے، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد پھر کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑتا ہے۔ پھر کتاب بتاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو گویا کہ ایمان کا اور وحی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان ایمان لے آتا ہے، یعنی کہ شعوری طور پہ انسان ایمان کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ تو ایک شعوری سطح پہ اس کا ایمان قبول کرنا ہوتا ہے، مگر اس ایمان میں وسعت کیسے آتی ہے، اس میں گہرائی کیسے آتی ہے، اس میں خوبصورتی کیسے آتی ہے؟ تو وما انزل الینا سے تعلق بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ کس سے نصیب ہوگا؟ پھر یہ اللہ کا قرآن پڑھنے سے، پھر یہ علم آنے سے انسان کے ایمان میں وسعت اور گہرائی آتی جاتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ انبیاء کی ترتیب بتائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہ بڑے بیٹے ہیں، اور پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بعد والاسباط کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسباط جو ہے وہ سبتا سے ہے، اور سبت جو ہے وہ سر کے بالوں کو بھی کہا جاتا ہے اور درختوں کی شاخوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے آگے پھر مختلف قبائل بنے تھے، اور ان سے آگے پھر ان کی بے شمار نسلیں جو ہیں وہ آئی تھیں، اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور درمیان میں تمام انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تورات کی ابتدا تھے اور عیسیٰ علیہ السلام تورات کی انتہا تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں بھی جو ہے وہ فرق نہیں کرتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جبکہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، صرف ایک نبی علیہ السلام کو ہی نہیں مانتے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں مسلمان کہا جاتا، اور یہ ساری باتیں ہمارے لیے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ میں ان کی جو ہے وہ اصلاح کی جا رہی ہے کہ اگر آپ سب کچھ مانتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، نحن لہ مسلمون، مسلمون جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اکثر آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ ایون سورہ فاتحہ میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، نعبد بھی جمع کا صیغہ ہے، نستعین بھی جمع کا صیغہ ہے،
کہ جب ہم اپنے ایمان میں کسی بھی خوبی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تو ساتھ ساتھ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا کہ اس امر میں صرف آپ اکیلے شامل نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے، آپ بھی ہیں، آنے والے وقت میں بھی ہوں گے۔ تو اپنے ایمان کے اوپر کسی قسم کا فخر نہیں کرنا اور کسی قسم کا جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ اقرار کرنا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا اسلام دیا کہ ہم ہر نبی کو ماننے والے اور ہر آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں۔